بہت پرانے سمے کی بات ہے کہ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور بازار کی گلی میں ایک لڑکی اور لڑکا شٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے اثرات واقع تھے۔ ان کے کپڑے بہت پوسیدہ تھے اور پیٹ خالی تھا اور چہرے پر مایوسی کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دونوں ہی بہن بھائی یتیم تھے۔ چند ماہ پہلے ان کے والدین ایک حادثے میں چل بسے اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے انہیں بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ ڈر بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی کسی دکان کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے، کبھی کسی گھر کے برتن دھو کر 2 وقت کی روٹی حاصل کرتے، مگر زندگی کی ہستیوں نے انہیں بہت مجبور کر دیا تھا۔ ہر رات وہ بھوکے اور تھکے ہوئے پانی پی کر ہی سو جاتے۔ بڑی بہن عائشہ نے اپنے چھوٹے بھائی علی کو اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا تاکہ اسے سردی کم لگے۔ علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ آپی، ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا؟ عائشہ نے اپنے آنسو ضبط کیے اور نرمی سے بولی۔ ہاں علی، میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ڈھونڈوں گی، بس تم ہمت رکھو۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ کھانے کا بندوبست کرنا آسان تو بالکل نہیں ہوگا، مگر وہ اپنے بھائی کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد جب علی نیند میں چلے گیا تو عائشہ آہستہ سے اٹھی اور قریبی گلی میں جا کر بھیک مانگنے لگی۔ اسے امید تھی کہ ہوٹل کے باہر کوئی بچا کچا کھانا مل جائے یا کوئی اسے بھیک دے دے۔ چلتے چلتے وہ ایک بیکری کے قریب پہنچی جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ بیکری کا مالک دن بھر کی فروخت کا حساب کر رہا ہے اور کچھ بچے ہوئے بسکٹ اور روٹیاں تھیلی میں ڈال رہا تھا۔ عائشہ نے ہمت کر کے دروازے پر دستک کی۔ بیکری کا مالک، جو نرم دل انسان تھا، بیکری کا دروازہ کھولا اور سامنے ایک معصوم اور سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ علیشہ نے لڑزتی ہوئی آواز سے کہا، چچا، میں اور میرا بھائی بھوکے ہیں، کچھ بچا ہوا کھانا ہو تو ہمیں دے دیں۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیکری کے مالک کا دل پگھل گیا۔ اس نے نہ صرف تھیلے میں موجود روٹیاں اور بسکٹ عائشہ کو دیے بلکہ اسے اندر بٹھایا، گرم دودھ دیا اور تسلی بھی دی۔ بیٹی، تم اور تمہارا بھائی کہاں رہتے ہو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ عائشہ نے اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر بیکری والے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹی، فکر نہ کرو، آج سے تم اور علی میرے ساتھ ہی رہو گے۔ میں تمہیں اپنے بچوں کی طرح رکھوں گا، پڑھاؤں گا اور تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا، اس نے یہ شفقت سے کہا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً واپس بھاگی اور اپنے سوئے ہوئے بھائی کو اٹھایا اور اسے خوشخبری سنائی۔ علی نے اٹھ کر اپنی بہن کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان یتیم بچوں کی قسمت بدل ہی گئی۔ وہ جو کل تک بیار اور مددگار تھے، آج وہ نیک انسان کی شفقت کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے مسیحا بن جاتے۔ یہی نہیں بلکہ بیکری کا مالک ان بچوں کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ جینے لگا۔ اس نے انہیں اسکول میں داخل کروایا، نئے کپڑے لے کر دیے اور ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھا۔ دن گزرتے گئے، علی اور عائشہ تعلیم حاصل کرتے رہے اور اپنے نیک دل سرپرست کی مدد کرتے رہے۔ ایک دن عائشہ نے اپنے سرپرست سے کہا، چچا، آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم بڑے ہو کر یتیم بچوں کی مدد کریں گے جیسے آپ نے ہماری مدد کی، تاکہ کوئی بچہ بھوک اور بے سہارگی کی تکلیف نہ سہے۔ بیکری کے مالک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بیٹی، یہی اصل نیکی ہے۔ اگر تم بھی کسی کے لیے روشنی بن سکو تو میری محنت رنگ لائے گی۔ زندگی کی تخت حقیقتوں سے نرم معاوضہ ہو کر علی اور عائشہ نہ صرف اپنی قسمت بدلنے میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی روشنی کا ایک چراغ جلا دیا۔ آج وہ دونوں ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں جہاں لاکھوں یتیم بچوں کو سہارا دیا جاتا ہے، انہیں تعلیم دی جاتی ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس بات کی جیتی جاتی مثال بن چکے ہیں کہ اگر کوئی نیک نیتی اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھے کہ نہ صرف وہ اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی زندگی سنوار سکتا ہے۔
بیکری کے مالک نے بھی اپنے کاروبار کو مزید چلایا، بلکہ زیادہ سے زیادہ بے سہارا لوگوں کی مدد بھی کی۔ عائشہ اور علی کی طرح دوسرے بچوں کو بھی اس نے سہارا دیا اور ان کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا۔ علی بھی پڑھ کر ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا اور عائشہ نے یتیم بچوں کے لیے ایک بڑی تنظیم بھی حاصل کی۔ وہ دونوں مل کر یتیم بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی کہانی ایک جیتی جاتی مثال بن گئی۔ ان کے اس سفر نے یتیم بچوں کی زندگی سنوار دی۔ عائشہ اور علی نے بے شمار لوگوں کی زندگی بدلی۔ وہ بچے جو کبھی سڑکوں پر بیار اور مددگار گھومتے تھے، وہ آج اسکول جا رہے تھے، خواب دیکھ رہے تھے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ عائشہ روز اپنے ماضی کو یاد کرتی اور سوچتی کہ اگر بیکری کے مالک نے ان کی مدد نہ کی ہوتی تو آج بھی وہ بھوک اور سردی سے لرزراتے ہوتے۔ علی نے بھی اپنے کلینک میں ایسے بچوں کی مدد کی جو علاج کے لیے پیسے نہ دے سکتے تھے۔ بیکری کے مالک کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کی نیکی نے نہ صرف 2 بچوں کی بلکہ بے شمار یتیموں کی زندگی بدل دی۔ عائشہ اور علی کی محنت اور قربانیوں نے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دلایا۔ لوگ انہیں عزت اور محبت سے دیکھتے اور ان کی کہانی سنتے ہی ہر دل نرم پڑ جاتا۔ آج وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار چکے تھے بلکہ بے شمار یتیموں کے لیے روشنی کی کرن بھی بن چکے تھے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو قدرت کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اس کا صلہ ضرور دیتی ہے۔ بیکری کے مالک نے جو نیکی کی تھی، آج اس کی روشنی پورے معاشرے میں پھیل چکی تھی اور بے شمار لوگوں کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر چکے تھے۔ آج کی کہانی میں آپ نے کیا سیکھا، ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بائے۔